کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے. بیوی یہ کہہ رہے، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی، کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ سیدہ کائنات جب آئیں اپنے گھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر، تو گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی. بڑے باپ کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی، عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں، جن کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. حضرت علی کے گھر آئیں، مختصر سی آمدنی پر وہ صبر کرتی تھیں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے سننے کے لیے کہ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں میری شکایت. کچھ چھوٹی سی بات پر تکرار ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میری ان سے اس بات پر تکرار ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا، فاطمہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی تم علی کو ناراض کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر عطا کرے، اور تم کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو وہم و گمان سے زیادہ ہے. یہ کہا حضرت علی پیچھے سے سن رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا اسی دن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے زندگی بھر کبھی بھی ایسی بات نہ کروں گا جو فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا فاطمہ کو تکلیف ہو. یہاں پر ایک بات ہے، بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے، تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا، آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں. کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا؟ ہاں کیا بولا تجھ کو؟ تیری ساس ایسا بولتی ہے، تیرا سسرا ایسا کرتا ہے، تیری نندیں ایسا کرتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے، پنچ بٹھائیں گے، لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں. یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے، آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے؟ فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو، علی ناراض نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے. حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں. یہ آداب معاشرت ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ، کم چیزوں میں، چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا. کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے، شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے. نہیں، سب ہے، لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا. کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے. بیوی یہ کہہ رہے، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی، کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا، اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا. تو یہ لڑنے لگ گئی، اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی. کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں. یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکیں، لاڑ و پیار، محبت، ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں. کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں.
ہمارے جگر کی ٹکڑیاں، لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا، ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی، آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے، کچھ سختیاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ ہوگا۔ ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں، اپنے علاقے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے نماز پڑھتا تھا، ذکر میں آتا تھا، بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ بنگلور چلا گیا دوسری جگہ پر۔ کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا۔ اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا۔ کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس، شرم بھی آتی تھی، لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی، اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں، اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے ہی مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو، تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی۔ میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی، اور میں شرمندہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں۔ اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی، پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا، پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن میرے عزیزو، جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی لمبی خواہشات۔ کچھ عورتوں کے میک اپ سیٹ ہی نہیں آ پاتے ان کے مردوں کی تنخواہوں پر، تو اس وجہ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ سامان نہیں آ پاتا، وہ سامان نہیں آ پاتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی آئے، شدت کی گرمی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہتے ہیں بھوک نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا، چلو چلتے ہیں۔ ایک کھجور کے باغیچے میں پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، ان سے کہا کہ تمہارے باغیچے میں کچھ پکی کھجوریں ہوں اتارو۔ ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، جن کے گھر پر سب سے پہلے میرے آقا اترے تھے۔ انہوں نے کھجوریں اتاری اور اس کے بعد اپنے باغیچے میں ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ذبح کیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے سالن بنوایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالن کو 2 حصوں میں کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ ایک آدھا حصہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، وہ پچھلے 8 دن سے فاقے میں ہے۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ صبر و قناعت والی ان کی زندگی تھی، کبھی اپنے شوہر کی یہ شکایت نہیں لے کر کے آئیں کہ میرے شوہر کی تنخواہ سے میرا گھر پورا نہیں ہو پاتا۔ اتنی تنخواہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین بیمار ہوئے تھے، تو منت کر لی تھی۔ یہ تذکرہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی میں بتا رہا ہوں، آیات کا شان نزول ہے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں۔ منت مانگ لی کہ بیٹے صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے۔ بچے صحت یاب ہو گئے، گھر میں روزہ رکھا گیا۔ گھر میں 5 لوگ تھے، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیزہ فضہ، اور منت کے روزے تھے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمائی کرتے تھے، 2 درہم آپ کی تنخواہ تھی، جس سے صرف اتنا آٹا آتا کہ 5 ہی روٹیاں بنتی تھی گھر میں، 5 روٹیاں جس سے بن جائیں حضرت علی کی تنخواہ سے۔ شام کے وقت گرم روٹیاں بنی ہوئی تھیں، اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا اور اس نے آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔
حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں ان کو دے دی. ایسا نہیں کہ روزے سے ہیں ہم 4 روٹیاں رکھ لیں 1 دے دیں، 5 روٹیاں دے دیں. اور اس کے بعد دوسرے دن پانی پی کر کے روزہ رکھا. حضرت علی اسی حالت میں پھر کام کرنے کے لیے گئے. شام کو پھر اپنی تنخواہ لی اور آٹا خریدا اور گھر پر آئے، پھر روٹیاں بنی. آج پھر روٹیاں بنی تھی. ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ. پھر 5 روٹیاں اس کو دے دی. 2 روزے اسی طرح چلے گئے. تیسرا روزہ تھا منت کے اور پانی سے سحری ہوئی. تیسرا روزہ اور اس کے بعد شام کا وقت. حضرت علی پھر آج اپنی تنخواہ لے آئے اور اس کے بعد روٹیاں بنی. جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بھی وہی آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں دے دی. تصور کر سکتے ہو 3 روزے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے، صرف پانی پر سحری، پانی پر افطاری. یہاں تک کہ تیسرا دن تھا، حضرت حسنین کریمین کے پیٹ پیٹ سے لگ چکے تھے. وہ طاق میں دبک کر کے بیٹھے تھے دیواروں میں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دیکھا، آواز دی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی بچوں کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے واقعہ پورا سنایا کہ ہم نے منت کی اور روزے رکھے تھے اور 3 دن تک کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور ہم نے ان کو دے دیا. حضور ابھی یہ سن رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اہل بیت کے پاس جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، نہ وہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لینے آئے تھے. اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں سے راضی ہے. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اترا. اور قرآن کی یہ آیت آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے لیے آئی. وہاں کبھی یہ شکایتیں تو نہیں تھی، نہ حضرت علی لڑ پڑے ان سے کہ فاطمہ کیا کل کا کل اٹھا کے دے دیتی ہو، کچھ تو رکھو. وہ کیسا گھرانہ تھا، حضرت فاطمہ دیتی رہی، حضرت علی کبھی اس پر شکایت نہیں، اعتراض نہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ ہے. نہ اسے روکا، نہ شکایت کی کہ کل میں بھوکا کیسے کماؤں، پرسوں 3 دن کیسے کماؤں. حضرت علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے اس کام پر سوال نہیں کیا. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت فاطمہ بیٹی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ. حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ. حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا. بوسیدہ لباس اس طرح کا تھا کہ جیسے بہت عمدہ کپڑے نہیں تھے. انہوں نے کہا یہی پہن کر کے جاؤں، تو حضرت فاطمہ وہی کپڑے پہن کر کے اس شادی کی محفل میں جہاں گئی، وہاں تو عورتیں بڑے عمدہ کپڑے پہن کر کے آئی تھیں. سب مالدار عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں. حضرت فاطمہ اس دعوت سے جلدی واپس آئی اور تھوڑی سی غمگین تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، پوچھا فاطمہ غمگین کیوں؟ کہا وہاں تو سب عمدہ لباس پہن کے آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی بیٹی پرانا لباس پہن کر گئی ہوئی تھی، کہیں وہ مجھے ہلکا نہ سمجھ رہے ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کون کون عورتیں تھیں؟ کہا فلاں. حضور نے عورتوں میں سے کچھ کو بلایا. ان عورتوں میں ایک کو پوچھا کیسی تھی دعوت؟ وہ خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایک طرف، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے. چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے.
دوسری عورت کہتی ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اتنا عمدہ لباس پہن کر کے آئی تھی. سب عورتیں یہ کہنے لگی، وہ سب چلی گئی تو حضور مسکرائے. حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ میں تو یہ پرانا لباس پہن کے گئی تھی، یہ عورتیں کیسے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اللہ نے تیرے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس سے مس ہو جائے وہ دنیا کا سب سے عمدہ کہلاتا ہے. ان کی آنکھوں میں اللہ نے دنیا کا سب سے عمدہ لباس بنا کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، میں نے تمہارا نام ہی فاطمہ رکھا، جو تم سے محبت کرے اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی ہمارے محترم عالم دین حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا نہایت اہم اور قیمتی بیان سماعت فرمایا. میں آپ کا میزبان حافظ فیصل آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک دین اسلام کے خوبصورت اور ایمان افروز پیغامات پہنچتے رہیں. الحمدللہ آپ ایک جید عالم دین کا بیان سن چکے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں تک ضرور پہنچائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے یا کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اب میں آپ سے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے. میرے عزیز دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں بڑے گھریلو جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں. کسی کو پیزا نہیں ملا، کسی کو آئس کریم نہیں ملی تو شکایت شروع ہو گئی. یاد رکھیے، شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ صبر، شکر، محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے. اپنی بیٹیوں کی تربیت ضرور کریں اور انہیں سمجھائیں کہ شادی کے بعد زندگی ہمیشہ والدین کے گھر جیسی نہیں ہوگی. کبھی آسانی ہوگی، کبھی تنگی اور کبھی آزمائش. ایسے وقت میں صبر اور سمجھداری گھر کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کو دیکھیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی لیکن سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمدنی محدود تھی مگر اس گھر میں شکوے کم اور اللہ کی رضا کی فکر زیادہ تھی. روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر گھر میں کھانے کی شدید تنگی تھی مگر محتاج، یتیم اور قیدی آئے تو اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی. یہی احسان انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. آج ہمیں بھی یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کی آمدنی جتنی ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں. ہر نئی چیز، مہنگا لباس اور ہر خواہش ضروری نہیں. مسلسل مطالبات شوہر کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے مطالبات کم اور محبت زیادہ کریں. اور شوہروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی کی عزت، ضروریات اور جذبات کی قدر کرنا ذمہ داری ہے. گھر صرف پیسوں سے نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور اچھے اخلاق سے بنتا ہے. لہٰذا اپنی بیٹیوں کو صبر، قناعت اور سمجھداری کی تربیت دیں اور اپنے بیٹوں کو ذمہ داری، محبت اور حسن سلوک سکھائیں. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی مجبوری سمجھ لیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ گھرانے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا میرے عزیز دوستو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ اہم نصیحت آپ کے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں تک بھی پہنچ سکے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شعر کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالی اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھ دے. اس لیے صرف خود سن کر آگے نہ بڑھیں بلکہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ایمان افروز بیان کے ساتھ. میں آپ کا میزبان حافظ فیصل آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.